آزاد کشمیر میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کی قدم جمانے کی کوشش ناکام۔ راولاکوٹ میں پولیس آپریشن میں 4 دہشت گرد ہلاک۔ آئی جی پولیس کے مطابق غار میں چھپے دہشت گردوں کے دستی بم حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید اور 5 زخمی ہوئے۔ پاک بھارت کشیدگی میں پاکستانی موقف کی حمایت۔ وزیر اعظم اظہار تشکر کے لیے تاجکستان پہنچ گئے۔ دوشنبے میں شہباز شریف کی تاجک صدر امام علی رحمان سے ملاقات۔ جنوبی ایشیا میں حالیہ کشیدگی پر گفتگو، مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بھی بات چیت۔ وزیر اعظم گلیشیئرز کے تحفظ پر عالمی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ کشمیر عالمی مسئلہ ہے، کشمیر کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے، وادی کا کوئی بھی سودا ممکن نہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام۔ جامعات کے وائس چانسلرز، پرنسپلز اور سینئر اساتذہ سے خطاب میں کہا، بھارتی اجارہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ پانی ریڈ لائن ہے، 24 کروڑ پاکستانی بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بلوچستان میں دہشت گرد فتنہ الہندوستان ہیں، ان کا بلوچوں سے تعلق نہیں۔ جارحیت کا پردہ چاک کرنے کے لیے پاکستان پرعزم۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پاکستانی وفد 2 جون کو امریکی حکام سے ملاقاتیں کرے گا۔ سنتاس معاہدے کی معطلی سمیت دیگر بھارتی جارحانہ اقدامات سے آگاہ کرے گا۔ وفد کی سیکیورٹی جنرل انتونیو گوتریس اور جنرل اسمبلی کے صدر سے الگ الگ ملاقاتیں متوقع۔ سفارتی کمیٹی یورپ بھی جائے گی۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے 2 مختلف آپریشنز، فتنہ الہندوستان کے 5 دہشت گرد ہلاک۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ضلع رولارائی میں 4 اور کیچ میں 1 دہشت گرد مارا گیا۔ قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ امریکہ کی بھارتی سرکار کو شٹ اپ کال۔ امریکی نائب وزیر خارجہ کا بھارتی سیکریٹری خارجہ وکرم مسری کو جنگی جنون سے باز رہنے کا مشورہ۔ ملاقات کے امریکی اعلامیے میں پاکستان کا نام تک نہیں۔ بھارت میں آزادی کی تحریکیں زور پکڑنے لگیں۔ ہماچل پردیش میں فوجی بس پر حملے میں متعدد بھارتی فوجی ہلاک۔ مودی سرکار حقائق چھپانے کی روایت پر کاربند۔ گودی میڈیا کو خبر نشر کرنے سے روک دیا۔ بھارتی شہریوں کا صبر جواب دے گیا۔ موجودہ بھارتی حکومت کو نکمی ترین قرار دے دیا۔ رافیل کی ناکامی سے بھارت اور فرانس کے درمیان فاصلے بڑھ گئے۔ ہزیمت کا شکار اور ناکامی پر تل ملائی ہوئی مودی سرکار نے فرانسیسی ماہرین کی رافیل بیڑے کے معائنے کی درخواست مسترد کر دی۔ میں کبھی بھی ڈیل کے صورت میں باہر نہیں آؤں گا۔ عمران خان تب نکلیں گے جب ججز عمران خان کا کیس سنیں گے اور آزادانہ طریقے سے فیصلہ دیں گے۔ میرے دروازے صرف کھلے ہیں، صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹلی بات کرنے کے لیے، نیشنل ایشوز کی یونٹی کی خاطر، اتحاد کی خاطر۔ بات ہوگی تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے، بانی نے واضح کر دیا۔ بیرسٹر گوہر اور علی ظفر کے مطابق بانی نے کہا، ڈیل کے تحت باہر نہیں آؤں گا، اپنے لیے رعایت مانگنا ہوتی تو بہت پہلے مانگ چکا ہوتا۔ پارٹی مضبوطی سے کھڑی رہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں پر تاریخ دے دی۔ سماعت 5 جون کو ہوگی۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے۔ بجلی کمپنیوں کو کارکردگی سے پیسے کمانے چاہیے، خیرات سے نہیں۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں کہ الیکٹرک کے ٹیرف فیصلے پر دوبارہ جائزے کے لیے نیپرا میں جا رہے ہیں۔ اصلاحات کے ذریعے صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان میں کرپٹو انقلاب کی جانب بڑا قدم۔ پہلی بار سرکاری حمایت یافتہ بٹ کوائن ریزرو کا اعلان کر دیا گیا۔ معاون خصوصی بلال بن ثاقب کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے خصوصی اظہار تشکر۔
اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور میں گرد و غبار کا طوفان، تیز ہوائیں، ہری پور میں آندھی، موسلا دھار بارش اور ژالہ باری، بالائی خیبر پختونخوا، پنجاب اور اندرون سندھ میں آندھی اور شدید بارش کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات نے چند مقامات پر ژالہ باری کی پیشگوئی بھی کر دی۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں سورج کا قہر جاری، سبی، موئنجودڑو اور شہید بے نظیر آباد میں 48 ڈگری کی گرمی، دادو، تربت اور ڈی جی خان میں پارے نے 47 کو چھو لیا۔ کراچی میں دن بھر جھلسا دینے والی گرمی، شہری بلبلا اٹھے۔ حافظ آباد میں نشے کے عادی ملزمان نے 2 بچوں کو قتل کر دیا۔ ارشمان علی اور احمد علی کی لاشیں صندوق سے برآمد، دونوں بچے گزشتہ روز سے لاپتہ تھے۔ پکڑے گئے ملزمان میں سے ایک بچے کا حقیقی چچا ہے۔ مظلوموں کی بپتا سناتے ہوئے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، سلامتی کونسل میں فلسطینی سفیر شدت غم سے رو پڑے۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے نیتن یاہو کو جنگی مجرم قرار دے دیا۔ برطانوی صحافی پیرز مورگن نے اسرائیلی سفیر کو لاجواب کر دیا۔ مورگن کے بار بار پوچھنے پر بھی اسرائیلی سفیر جواب نہ دے پائیں۔ امریکہ میں چینی طلبہ کے ویزے منسوخ، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا چینی کمیونسٹ پارٹی سے وابستہ طلبہ کے ویزے منسوخ کرنے کا اعلان۔ چین کی فیصلے کی مخالفت، ہارورڈ یونیورسٹی میں غیر ملکی طلبہ کی حد 15% ہونی چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے کہا یونیورسٹی انتظامیہ کو غیر ملکی طلبہ کی فہرست دکھانی ہوگی۔ ٹرمپ اور مسک کی راہیں جدا ہو گئیں۔ دنیا کی امیر ترین شخصیت نے تحریری پیغام میں اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کا اعلان کیا۔ ایلون مسک فنڈز کٹوتی کے معاملے پر کڑی تنقید کی زد میں تھے۔ صدر ٹرمپ کا تجارتی ٹیرف غیر قانونی قرار، امریکی عدالت نے عمل درآمد فوری طور پر روک دیا۔ فیصلے میں کہا ٹیرف کا قانون صدر کو یک طرفہ طور پر عائد کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے فیصلے کے خلاف اپیل کر دی۔ بنگلہ دیشی عوام کا پارا پھر رہا ہے، جلد از جلد انتخابات کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی ڈھاکہ میں بڑی ریلی، ہزاروں مظاہرین کا رواں سال دسمبر میں انتخابات کرانے کا مطالبہ، ڈاکٹر یونس کی حکومت کا آئندہ برس جون میں انتخابات پر اصرار۔ جانور زمین پر لیکن دام آسمانوں پر، متوسط شہریوں کے لیے مناسب قیمت میں قربانی کے جانور خریدنا چیلنج بن گیا۔ قیامت خیز گرمی میں خریداروں اور بیپاریوں کے درمیان بھاؤ تاؤ میں تیزی، کسی کو جانور پسند نہیں، کسی کو خریدا۔